اپنے حلقے نارووال میں گیا جہاں سیلاب نے بڑی تباہی پھیلائی تھی اور وہاں کے لوگ شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں اپنی کھیتی باڑی، گھر اور اپنی تمام محنت کو ضائع ہوتا دیکھ چکے تھے۔ تو اس نے ایک اور تلخ حقیقت کو سامنے کھڑا کیا کہ پاکستان دنیا میں 10 سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ممالک کی فہرست میں ہے، اور کلائمیٹ ڈیزاسٹرز ول بی دا نیو نارمل فار اس۔ اگرچہ ہمارا گلوبل کنٹریبیوشن گرین ہاؤس ایمیشن گیسز میں 1% سے لیس ہے، لیکن ہم 7ویں نمبر پہ سب سے زیادہ ولنریبل ملک ہیں، یعنی کہ وہ ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی قیمت ہم جیسے ملک ادا کر رہے ہیں، لیکن آج ان میں سے کوئی ملک اپنی اس تباہ کاری کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے ہاتھوں پہ، ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اور ہمیں اپنے وسائل پہ بھروسہ کر کے آنے والے وقت میں جو سیلاب اور طوفان اور موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آراستہ کرنا ہے۔ ڈیٹا سے، پلاننگ سے، ایڈیپٹیبل انفراسٹرکچر سے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے اور انوویشن سے اپنے ملک کے اندر کمیونٹیز میں ریزیلینس پیدا کرنی ہے۔ اور یہ کام کون کرے گا؟ یہ آپ پاکستان کی نوجوان نسل اور مستقبل کے سائنسدان پاکستان کے لیے کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جو پاکستان کے نوجوانوں میں جذبہ ہے، صلاحیت ہے، وہ پاکستان کو اس چیلنج میں بھی انشاءاللہ سرخرو کریں گے۔ آپ کا تعلق جس شعبے سے ہے وہ شعبہ انسانی سویلائزیشن میں ہمیشہ انسان کی عقل کو متوجہ کرنے کے لیے اور انسان کے اندر کھوج اور جستجو پیدا کرنے کے لیے ایک پہیلی کی طرح اسے راغب کرتا رہا۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر وہ تہذیب کہ جس نے نالج کے ڈومین میں ڈومیننس حاصل کی ہے، اس نے اسپیس کو اور کائنات کو اپنی توجہ اور تحقیق کا محور بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلامک سویلائزیشن کے بھی گولڈن ایرا کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسٹرو فزکس، ایسٹرونومی یا اسپیس ایکسپلوریشن کے لیے جو بھی بڑے بڑے نام تھے وہ سب مسلمان اسکالرز کے نام تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید نے جو ایپسٹمولوجی آف نالج سکھائی، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے گتھیوں کو سلجھانے کے لیے 2 فیکلٹیز کو، ہماری 2 صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی بار بار دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں